اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان لانے والو، تمہارے اموال اور اولادیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جو کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا تو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ یہ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، کہیں آخرت سے تمہیں بیگانہ نہ کر دیں۔ مال اور اولاد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ دنیاوی مال کی محبت میں انسان اس طرح ملوث ہو جائے کہ اسے نہ حرام کا تمیز رہے نہ حلال کا تمیز رہے، اور نہ وہ یہ دیکھے کہ میں اپنی اولادوں کو کس طریقے کا مال کھلا رہا ہوں۔ اولاد کی محبت سر چڑھ کر بول رہی ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اولاد کے لیے مکان بناؤں گا، جائیدادیں بناؤں گا، زمینیں خرید کے دوں گا، بنگلے بنا کر دوں گا، پراپرٹیاں بنا کر دوں گا۔ یہ اولاد کی محبت میں پھر وہ مال جب کماتا ہے، اس مال میں حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتا ہے، اس کی ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کس طریقے کا مال کما رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی شخص نے اگر حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں رکھا تو اس شخص کی 40 دن تک کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ کے اندر رہتا ہے اس کی کوئی نیکی اور عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا کہ تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اولاد کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو جاؤ کہ اس کے لیے مال جمع کرنے میں نہ حلال دیکھو نہ حرام دیکھو، نہ یہ دیکھو کسی کا حق کھایا جا رہا ہے، نہ یہ دیکھو میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا ہوں۔ تو یہ اولاد کی محبت ہے، اور یہ محبت جو ہے انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ اسی کو سورہ تکاثر میں کہا گیا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چل کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، اور اسی فکر میں تم مر جاتے ہو، لبے گور تک پہنچ جاتے ہو، لیکن تمہارے اندر سے یہ مال کی محبت ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوشیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو اسٹور کر لیا، جمع کر لیا۔ باقی تو جو بچا کچا مال ہے وہ تیرے وارثوں کا ہے، تیرے مرنے کے بعد تیرے رشتہ دار، تیرے وارث، تیرے عزیز و اقارب استعمال کریں گے، تیرے ساتھ کیا جائے گا؟ تیرے ساتھ تو بس وہ مال جائے گا جو تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا۔ تو یہ اسٹور کرنے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک بوند پانی تک نہ دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری امت شرک کرنے لگے گی میرے بعد، بلکہ مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ میری امت مال کے اور عورت کے فتنے میں ملوث ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کی امت میں ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو یہ مال اتنا سخت فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے، اور جو چیز تمہیں اللہ اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گویا کہ وہ چیز خسارے کا موجب بنے گی اور تمہیں جہنم تک لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ذکر سے زیادہ بات نہ کیا، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ بات نہ کیا کرو، کیونکہ بغیر ذکر کے کلام کی کثرت دل کے لیے کساوت ہے، اور لوگوں میں اللہ سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کے دل میں کساوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا تقاضا بتایا ہے کہ آدمی بلا وجہ زیادہ نہ بولے، بلکہ صرف اچھی اور بھلی بات ہی کے لیے زبان کھولے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے، ایمان یہ تقاضا کرتا ہے انسان سے کہ جب وہ بولے تو کوئی بھلائی کی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ اسلام میں اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ انسان کم سے کم بولے، اور لیکن جب بولنے کی ضرورت ہو تو اس وقت کی زبان سے اپنی اچھی بات ہی نکالے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن میری زبان سے تو وہی نکلتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کے ماحول میں بھی اپنی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکالتے تھے، ایسی بات ہی نکالتے تھے جو اللہ کو پسند ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، یہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور مرنے کے بعد ایک آخرت قائم ہونا ہے، ایک دوسری زندگی ہے کہ مجھے اللہ کے حضور پیش آنا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اچھی بات ہی کہے، اور وہ کہتا ہی اچھی بات ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ اس کا مال اور اس کی اولاد کہیں اس کے اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔